جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اب تک ہم لوگ فضیلت الشیخ سید شاہ ولی اللہ عمری حفظہ اللہ امیر ذیلی جمعیت اہل حدیث میسور و منڈیا کی زبانی اہل حدیث کی دعوت پر بے شمار باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کسی آنے والے مقرر کو دعوت دوں، آئے ہوئے مہمان علماء کرام فضیلت الشیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مدرسے احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار، فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی، فضیلت الشیخ حبیب الرحمن سلفی، علی جناب اسلم خان صاحب، دیگر علماء کرام کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ موسم کی مناسبت سے جو 6 محرم الحرام، محرم کا مہینہ ہے جو آج 6 محرم الحرام 1435 ہجری جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ہمارا، اس مناسبت سے یوم عاشورہ اور مسلمان اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مدرسے احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار۔ شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں اور اس کے علاوہ پیش ٹی وی کے ایک جانے مانے مقرر خصوصی ہیں۔ شیخ کا بھی خطاب ہوگا، پھر بعد نماز مغرب بھی انشاءاللہ شیخ کا منہج سلف پر خطاب ہوگا۔ فضیلت الشیخ اشفاق سلفی مدنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ظہر کی نماز جو ہے 2 بجے ہوگی، جمع بین الصلاۃ کریں گے، ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ شیخ کا خطاب ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایسے ہی اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدر کانفرنس علماء کرام، محترم و معزز شرکائے اجلاس، حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں، ان کی دعوتی زندگی میں جو نشیب و فراز ہے، ان واقعات کے اندر ہمارے لیے عبرت اور بیش قیمتی نصیحت ہے۔ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 111 جو سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، اس میں فرماتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ انبیاء کرام کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ قرآن مجید گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اللہ کا کلام ہے جو اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل کل شیء، اور دن کے ہر معاملے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون،
اور ایمانداروں کے لیے یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جس نبی کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہ نبی حضرت موسیٰ ابن عمران کلیم الرحمن علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ متعدد مرتبہ آیا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے بڑے اور سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور قرآن مجید سے پہلے تمام نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سب سے اہم اور محترم بالشان عظیم الشان کتاب توریت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی بھی بڑے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور ان کو بھی فرعون سے واسطہ پڑا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پامردی سے، استقلال سے، صبر و استقامت سے فرعون کا اور فرعون کے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور قوم بنی اسرائیل جو اپنی ہر درمی اور ضد کی وجہ سے مشہور تھی اس قوم کو ڈیل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امت محمدیہ کے افراد کے علاوہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی، ان پر نازل ہونے والی کتاب، ان کے ماننے والوں کی کثیر تعداد اور توریت کی جامعیت، یہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سے بہت میل کھاتی ہیں، دونوں میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ توریت کے بعد سب سے اہم کتاب جو اتری ہے، جو توریت سمیت تمام آسمانی کتابوں پر مقدم ہے، وہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات، اہم تعلیمات کی جامع ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی بھی بڑے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور جس طریقے سے فرعون وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ تھا، مکے میں اس امت کے فرعون ابو جہل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ جس نبی کی امتی کی تعداد ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اگر کسی نبی کی امتوں کی تعداد سب سے زیادہ، کسی نبی کی امتی کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتوں کا پیش کیا گیا، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، تو ایک نبی ایسا آیا جس کے ساتھ ایک جماعت تھی، 10 آدمی صرف ماننے والے تھے، اور ایک نبی آیا جس کے ساتھ 2 ماننے والے تھے، اور ایک نبی ایسا بھی آیا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے ثابت یہ مقصود کرنا ہے کہ حق وہ ہے جو دلیل سے پہچانا جائے، جس چیز پر قرآن اور حدیث کی دلیل ہو وہی حق ہے، چاہے اس کا ماننے والا ایک کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں 99% لوگ جو دلیل سے خالی ہے، چاہے وہ 99% کیوں نہ ہو، وہ ناحق ہے، وہ باطل ہے۔ حق کا معیار کثرت اور قلت نہیں ہے، میجورٹی اور مائنورٹی نہیں ہے حق کا معیار، حق کا معیار دلیل ہے۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے، ماننے والوں کی کثرت اور قلت سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ نبی جس کے ماننے والے صرف 2 تھے، 10 تھے، 1 تھے، سینکڑوں سال کی دعوتی زندگی کے بعد بھی جس کے ماننے والے فالوورز 2، 4، 10 رہے ہوں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بڑی تعداد، ان کے زمانے کے لوگوں کی تعداد حق پر تھی کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے؟ نہیں، وہی نبی جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا وہی حق پر تھا، چاہے تنہائی کیوں نہ تھا۔ بہرحال اسی درمیان میں
ایک امت پیش کی گئی جس سے پورا آسمان کا کنارہ بھر گیا، تو میں نے کہا کہ یہ میری امت ہوگی۔ آپ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی بڑا لشکر یا اس سے بھی بڑا لشکر پیش کیا گیا آسمان کے کنارے پر، کہا گیا یہ آپ کے امتی ہیں، اور ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث ہے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری امت قیامت تک کے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں، 70,000 صرف جنت میں بلا حساب و کتاب جائے، یہ تعداد تو بہت کم ہے۔ تو رب العالمین نے مجھ پر فضل فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کیجئے تو جو بڑی تعداد نکلے گی انشاءاللہ وہ امت مسلمہ کی ان افراد کی ہوگی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو پکا کیا ہوگا اور بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی کی ہوگی۔ وہ لوگ چاہے جس ملک کے ہوں، جس برادری کے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ کی توحید کو پکا کرنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ مجھے یہ گفتگو آپ کے سامنے ضمن لانی پڑی، اصل معاملہ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات آپ سے کر رہا تھا۔ دیکھیے ان کا واسطہ تھا فرعون سے، جو وقت کا بہت بڑا سرکش تھا، جو یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ کے پوتے تھے، تو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یعنی نبیوں کی اولاد کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، اور فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اگر آپ غور کیجئے گا تو اس میں جو چیز کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین حق کو باطل پر غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ پورے واقعے کا نچوڑ یہ ہے، موسیٰ اور فرعون کے لمبے واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حق کو باطل پر غالب کر کے رہتا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے والے چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اگر ثبات قدمی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اگر حق پر جمے رہتے ہیں تو انجام کار فائنلی جیت انہی کی ہوتی ہے اور بہتر انجام ان ایمان والوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ چاہے باطل کے پاس جتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، باطل قوت مادی طاقت کے اعتبار سے کتنے ہی غالب کیوں نہ ہوں، اور ایمان والے مادی طاقت کے اعتبار سے کتنے کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن صبر و استقامت کے نتیجے میں، دین پر ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اب یہ فرعون جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی قوت دی تھی، ملک مصر کا بادشاہ تھا، بڑی فوج تھی، بڑی دولت تھی، اس کو بھی یہ ڈر تھا، چونکہ باطل پر تھا اس لیے اس کو ڈر تھا کہ جس قوم کو بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن کے ہاتھوں حق غالب آ جائے اور ہمارے باطل کا طلسم ٹوٹ جائے۔ چنانچہ اس فرعون نے اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ احتیاطی تدابیر اس نے کر رکھی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جس کو غلام بنائے ہوا تھا، اس غلام قوم کو کبھی پنپنے دینا نہیں چاہتا تھا، کبھی تعلیم کے میدان میں آگے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، ہمیشہ ہلکا پھلکا سمجھتا تھا، اس کو دبا کر رکھتا تھا کہ کہیں یہ ہمارے مخالفین اگر پولیٹیکلی یا اکونومیکلی یا ایجوکیشنلی اگر یہ آگے بڑھ گئے، ڈیولپ کر گئے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ فرعونی مزاج ہوتا ہے کہ وہ دبے کچلے لوگوں کو دبا کے رکھتا ہے، اس کو پنپنے نہیں دیتا، اس کو اٹھاتا نہیں ہے کہ یہ دبے رہیں گے تو ہم ان پر حکومت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے مخالف کو ہلکا سمجھا، دبا کے رکھا، اور دوسرا یہ حکم اس نے ظالمانہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔
تاکہ جب ان کے پاس بچے نہیں رہیں گے تو غلام قوم ہے ان کی بیٹیوں سے وہ کام لیں گے جو مرد کیا کرتے تھے. نہایت ذلیل حرکتیں ان کے ساتھ کریں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ شرم سے یہ قوم کبھی سر نہیں اٹھائے گی. ہم کھیتوں میں ہل جوتنے کا کام اور کنویں سے پانی نکالنے کا کام اور وہ سارے کام محنت کے جو مرد کیا کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی بیٹیوں سے لیا کریں گے. اللہ کی مرضی دیکھیے, اللہ کی مشیت نافذ ہو کے رہتی ہے, اللہ کی قدرت ہر شے پر غالب ہو کر رہتی ہے. ایسے ہی سنگین حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو قتل ہونے سے بچایا. اور پھر طرفہ تماشا یہ قدرت کا ہاتھ دیکھیے کتنا لمبا ہوتا ہے. جو فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. یہاں تک کہ پل بڑھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, جوان ہو گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ مصر کا اصلی باشندہ جس کو قبطی کہتے ہیں وہ ایک اسرائیلی پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس پر ظلم کر رہا تھا, مار رہا تھا. چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سے فریاد کی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ سورہ القصص میں واقعے کی تفصیل آئی ہے. اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ, یہ مصری یہ قبطی مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا لگایا اور اس گھوسے پر اس کا کام تمام ہو گیا, وہ مر گیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے مارنا مقصود نہیں تھا, مار ڈالنا جان سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا. ایک گھوسا تنبیہ کے لیے لگایا. یہ شبہ عمد ہمارے ہاں علماء کی اصطلاح میں شبہ عمد کہلاتا ہے کہ مارنے والا ارادہ سے مارے لیکن ایسی چیز سے نہ مارے کہ آدمی عام طریقے سے موسٹلی اس میں قتل ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں. گھوسا سے کوئی کسی کو مارے تو اس میں جنرلی آدمی مرتا نہیں ہے, تو یہ شبہ عمد ہوا. مارا ارادے سے لیکن دھاردار چیز سے نہیں مارا یا ایسے ہتھیار سے نہیں مارا کہ آدمی اس میں مر جاتا ہے. بہرحال وہ آدمی مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ شیطانی عمل ہو گیا اور وہ بھاگتے رہے, ڈرتے چھپتے رہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ جو دربار میں رہا کرتا تھا اس نے کہا کہ موسیٰ تمہاری قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے. کل جس آدمی کا مرڈر ہوا تھا مرڈر کا پتہ چل گیا ہے اور اس لیے پولیس تم کو تلاش میں رہی ہے اور تم پکڑے جاؤ گے اور تم کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کے متعلق ایک اچھا بھلا انسان ہے, اس کے متعلق معلوم ہو کہ کوئی آدمی اس کے خلاف غلط پالیسی بنا رہا ہے یا اس کے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, اس طرح کی کوئی تدبیر ہو اور آپ کے کان میں پڑے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی سالڈ ہے, ہو سکتا ہے کبھی اس سے غلطی ہو گئی ہوگی, یہ پیشہ ور مجرم نہیں ہے لیکن اس کو قتل کیا جانا ہے, تو آپ کو اگر یہ بات معلوم ہو تو عین خیر خواہی ہے کہ آپ اس کو آ کر کہہ دو کہ تمہارے مرڈر کی پلاننگ ہو رہی ہے, ہو نہ ہو 1-2 دن میں تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا, اگر چھوڑ سکتے ہو تو شہر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. یہ غیبت نہیں ہوگی, یہ چغلی نہیں ہوگی, یہ عین خیر خواہی ہوگی. ایک شخص دوڑا ہوا آیا, کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون ان یقتلوک, یہ درباری بادشاہ کے درباری وزراء فیصلہ کر چکے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے, بھاگتے 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 مدین پہنچے. اللہ, اور وہاں انہوں نے کئی سال بتائے. ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے, ہمارا وقت مختصر ہے. مدین پہنچے, کئی سال رہے, وہیں انہوں نے شادی کی اور شادی کے بعد اپنی شریک حیات کو لے کر جب مصر کی طرف پلٹ رہے تھے یا کہیں اور جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پڑتا تھا. کوہ طور پر تجلی دیکھی, اللہ نے ایک روشنی ڈالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ آگ ہے, گئے آگ لینے کے لیے, آگ کی ضرورت تھی, لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے اپنی وحی کے ذریعے ان سے کلام کیا. یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب وہاں کلام کیا اور وحی دی اور رسول بنایا تو کہا کہ موسیٰ اب تم کو میں نے رسول بنایا ہے فرعون کے لیے, جا کے فرعون کو سمجھاؤ. کہا اللہ اکبر, میں تو وہاں قتل کر کے بھاگا ہوں, مجھے تو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے. کہا اللہ رب العالمین نے نہیں, یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, نیا چیپٹر کھلے گا, تم جاؤ تو صحیح. کہا میری زبان میں لکنت ہے. اللہ نے کہا, دعا فرمائی, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي أَخِي وَاجْعَل لِّي ہارون اخی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی, اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر نائب بنا دے. اللہ نے کہا چلو سب پورا کرتے ہیں مگر جاؤ. خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے, فرعون کے پاس گئے, اللہ کا پیغام سنایا
کہ اللہ ایک ہے، وہی رب ہے، کائنات کا سروے سروا وہ ہے، بندگی اسی کی حق ہے، تم لوگوں سے بندگی ظلمن کروا رہے ہو، تم رب نہیں ہو، رب وہ ہے۔ کہا اس نے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اب دیکھیے یہ بات ختم ہو گئی کہ تم قاتل تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، گفتگو کا چیپٹر دوسرا کھل گیا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ ہے نا دو دلیل، یا جو دو معجزہ جو اللہ نے دیا تھا، عصا کی شکل میں اور ید بیضا کی شکل میں، ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالے تو چاندی کی طرح چمکے، اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دے تو اژدہا بن جائے، موٹا سانپ بن جائے، اور پھر ہاتھ کو لے تو پہلی سی حالت پہ لاٹھی واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات پیش کی اور دونوں معجزہ سامنے کیا تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے جادو کا کاٹ موجود ہے، پورے شہر کے نامی گرامی جادوگروں کو بلاؤں گا اور ان کو تمہارے مقابلے میں اتار کر تمہیں رسوا کروں گا۔ جی ایک دن مجمع عام میں جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگر بھائی غرور سے چکنا چور تھے، سمجھ رہے تھے کہ اس وقت بادشاہ کی ہار جیت کا مسئلہ ہے، سامنے موسیٰ اور فرعون ہے، بادشاہ ورسس موسیٰ جنگ چل رہی ہے، اس میں اگر ہمارے کرتب سے فرعون غالب آ جاتا ہے تو ہم کو منہ مانگی رقم ملنی چاہیے۔ اس لیے پہلے دنیا دار جادوگروں نے کہا کہ ہماری اجرت طے ہو، کہا جو مانگو، منہ مانگا دیں گے انعام، لیکن موسیٰ کو ڈیفیٹ دینا ہے، اس کے جادو کو جادو سے توڑ دینا ہے۔ کہا ہم کر دیں گے لیکن ہم کو منہ مانگا انعام، کہا منہ مانگا انعام بھی دیں گے، ملک میں وزارت کی کرسی بھی دے دیں گے۔ چلیے مجمع موجود ہے، اس سے بڑا مجمع موجود ہے، اعلان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں، تم کھیل دکھاؤ گے کہ ہم کھیل دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سب واقعہ مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم جو ڈال سکتے ہو ڈالو، جو آخری تدبیر ہو سکتی ہے، تمہارا جو آخری داؤ ہو سکتا ہے وہ چل لو۔ انہوں نے اپنے حساب سے جو سب سے بڑا قسم کا جادو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا کہ رسیاں لائے ہوئے تھے، رسیوں کو اور چھوٹی چھوٹے ڈنڈوں کو لائے تھے، پتلے کرچیوں کو، اور اس کو زمین پر ڈالا، اور مسمرزم جانتے تھے جادوگر، نظر بندی کا کھیل دکھایا، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہ سانپ ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہل رہے ہیں، ہلتے دکھے، سانپ بنے نہیں، دکھے ایسے کہ وہ سانپ ہے۔ بس کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی رکھی، وہ تو تلسماتی چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ رکھا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ تمام سانپ کو اس نے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا یہ منظر کہ جادوگر فوراً سر کو سجدے میں جھکا لے گئے اور سر کو سجدے میں ڈالا اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ آدمی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس جو ہے وہ انسان کے بس کا ہے ہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عطیہ ہے جو اس کے بندے کو ملا ہے معجزے کی شکل میں۔ اب تو سوچو کہ اس لاٹھی نے، موسیٰ کی اس لاٹھی نے فرعون کی پوری سلطنت میں بھونچال پیدا کر دیا۔ ایک لاٹھی نے موسیٰ کی پورے فرعون کی سلطنت میں بھونچال پیدا کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ وہارون۔ بھونچال آ گیا، حق غالب آیا، باطل مزمحل ہوا۔ باطل کو مزمحل ہونا ہی ہے، آج نہ کل باطل کا سروناش ہوگا، باطل کو جانا ہی ہے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق۔ اللہ کہتا ہے باطل پر جب ہم حق کو مارتے ہیں تو باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں اور باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، حق غالب آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، فرعون نے چاپلوسی اور بدماشی شروع کر دی اور یہ کہا اچھا تم سب لوگ جو ہو ملے جلے ہو اور موسیٰ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے، پلاننگ کر کے آئے ہو، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے ایمان والو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہی فرعون کے نام چین جادوگر جو ایمان سے پہلے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون سے منہ مانگی رقم مانگ رہے تھے، اب جب مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی رسالت پر ایمان لے آئے تو فرعون کی دھمکی بھی کارگر نہیں ہوئی۔ کہا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم کو جو فرعون کرنا ہے کر لو، تم کیا کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی لے سکتے ہو، لے لو، شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور تم نے ایک نبی حق کے مقابلے کے لیے جو ہم کو مجبور کیا، ہمارے اس عظیم گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے۔
تم اگر قتل کر دو تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہ ہے مومن کا ایمان۔ جب ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو جتنی ہی تکلیف اس کو پہنچائی جائے ایمان کی خاطر، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتا، کیونکہ اس کو ایمان کی مٹھاس لگ جاتی ہے۔ آگ میں ڈالا جانا پسند ہے، لیکن کفر کرنا، ایمان لانے کے بعد، توحید کی راہ پر آنے کے بعد شرک کی راہ پر پلٹنا اس کو پسند نہیں ہے۔ آگ میں ڈالا جانا پسند ہے، ڈال سکتے ہو تو آگ میں ڈال دو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد، اللہ رسول پر ایمان لے آنے کے بعد پھر ہم کفر کا کلمہ پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہاں ظلم اور زیادتی اور حد سے آگے بڑھ گئی۔ ایک دن موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر بھاگے، اور فرعون کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر بھاگ گئے، ہمارے غلام قوم بھاگ گئی ہماری، تو غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے تمام لشکر کو آواز دی، کہا پیچھا کرو، اور پیچھا کرتے کرتے پکڑ میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی حالت تو بہت پتلی ہو رہی تھی۔ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ کہا موسیٰ کہاں لے آئے، ہم کو پھنسا دیا، آگے سمندر ہے پیچھے لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نکلے تھے اللہ کے حکم سے، کہا نہیں گھبراؤ نہیں۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا کلا ان معی ربی سیہدین۔ کہا موسیٰ کدھر پھنسایا تم نے؟ جب لشکروں نے لشکروں کو دیکھا، آگے سمندر ہے پیچھے فوج ہے، کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا وہ ہرگز دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا، تم صبر کرو، تم صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا لاٹھی مارو، راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اس میں داخل ہو گئی، اور خشکی کے راستے میں ادھر پوری قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام باہر نکل رہے ہیں، اب پوری قوم کے ساتھ اسی راستے میں، سمندر کے اسی خشک راستے میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ پوری قوم ادھر نکلی اور ادھر پوری قوم فرعون کی داخل ہوئی۔ اللہ نے کہا سمندر سے کہ مل جاؤ، پوری قوم غرق ہو گئی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ جب ان فرعونیوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہمارے انتقام کی آگ بھڑکی، اللہ کہتا ہے، اور ہم نے سب کو ڈبا دیا۔ یہ منظر دیکھو کس طریقہ سے باطل کا سروناش ہوا ہے، باطل کا خاتمہ ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اسی واقعے کے ساتھ یاد کیجئے، یہ ہجرت کا پہلا مہینہ ہے، ہجرت کے اس سفر کو یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں۔ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، مشرکین باولے ہیں، پاگلوں کی طریقے سے آپ کو تلاش رہے ہیں۔ آپ کے سر پر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر 200 اونٹ کا انعام ہے، 100 اونٹ کا انعام۔ انعامی ملزم بھاگا ہوا، کوئی بھی زندہ مردہ پکڑ کے لے آئے، 100 انعام ایک ایک سر پر۔ اللہ اکبر۔ دنیا پاگل ہے، مکے کی تلاش رہی ہے، اور آپ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ غار کے اوپر سے گزر رہے ہیں، دور دور تک دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی حالت پتلی ہو رہی ہے، غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر انہوں نے سر کو نیچے کیا، اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے تسلی دی حضرت ابو بکر کو، بالکل وہی منظر ہے، آگے لشکر ہے، پیچھے لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے، دشمن دیکھ رہا ہے، پکڑے جائیں گے اگر قدم کی طرف دیکھا۔ کتنا یقین ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے کہنے پر نکلا ہوں، بالکل دشمن کے حوالے نہیں کرے گا۔ کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالث، اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں، تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ مشرکین خائب و خاسر جائیں گے، کبھی بھی ہم ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور ہاتھ نہیں آئے اور سلامتی کے ساتھ آپ مدینہ پہنچ گئے۔ غور کیجئے دونوں واقعے میں کتنی مماثلت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ یاد کرو وہ دو آدمی جس کی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ دونوں نکلے، غار میں چھپے، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی، اپنے لشکر کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور اس طریقہ سے اللہ رب العالمین نے کفر کے کلمے کو وہاں بھی پست کیا اور حق کے کلمے کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حق غالب آیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا، اسی طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہجرت کر کے غالب آئے، اور یہ اس امت کا فرعون ابو لہب اور مکہ کے سورما اور دوسرے کئی 70 سورما
جنگ بدر کے اندر قتل ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ مسلمان فاتحانہ انداز میں پھر مکے میں سنہ 8 ہجری میں داخل ہوئے اور آپ نے تمام مجرمین کو معاف فرما دیا۔ واقعہ مشہور ہے۔ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور شاید وقت بڑا مختصر ہے، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جس میں حق غالب آیا ہے اور اللہ نے ظالم فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبویا ہے، وہ واقعہ پیش آیا ہے عاشورہ محرم کو، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس نبی کی خوشی میں اپنے کو شریک کرتے ہوئے کہا کہ ہم نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ ہمارے بھائی تھے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اگر نصرت دے، غلبہ دے، اہل اسلام کو عزت دے، تو انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیا جائے، نہ کہ دنیا کی قوموں کی طرح جو اپنی فتح کا جشن مناتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ایم ایل اے اگر بازی جیت گیا، اب ڈھول نگاڑے کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ابیر و گلال کھیلتا ہے، اور راستے میں اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ بھی نہیں دیتا ہے شریف آدمی ہے کہ کسی کی بہو بیٹی آ رہی ہے، اس کا جو پروسیس نکلتا ہے، اس کا جو پورا اس کے تام جھام کے ساتھ جو قافلہ نکلتا ہے، وہ سب چیزوں کو رونقتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو جیت گئے ہیں، ہم تو منسٹر ہونے والے ہیں، ہم تو سی ایم پی ایم ہونے والے ہیں، کون آدمی ہمارے راستے میں آئے گا؟ تو خوشی کے جشن منائے جاتے ہیں اور جشن میں حدیں پار کی جاتی ہیں۔ اور یہاں انبیائی سنت یہ ہے کہ اگر فتح اور غلبہ نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں نماز پڑھی جائے، سر کو سجدے میں ڈالا جائے، اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یاد رکھو، حق والے چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اگر دین پر جمے رہتے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ کب تک ہم لوگ قتل ہوتے رہیں گے؟ کب تک فرعون کے ہاتھوں قتل ہوتے رہیں گے؟ یہ ظلم ہم پر کب تک جاری رہے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للتقویٰ۔ کہا صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو، زمین اللہ کی ہے، وہ اس کی حکومت تمہارے حوالے کرے گا، وہ جس بندے کو چاہتا ہے حاکم بناتا ہے۔ اگر آج کا حکمراں ظالم ہے تو کل اللہ اس ظالم کو ہٹائے گا اور دوسرے منصف کو وہ عہدہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ملک مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو حق یہ ہے کہ ہم مظلوم بھی اگر ہیں مسلمان تو اب آپ اگر حق پر ہیں، توحید پر ہیں، سنت کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، آپ کی نصرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی عاشورہ محرم کے اندر بدقسمتی سے، انتہائی بدقسمتی سے، نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی قتل کی مظلومانہ قتل یا ان کی شہادت کا دلدوز واقعہ بھی پیش آیا ہے، جس کے لیے کچھ لوگ تو حزن و ملال کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حسین ابن علی کے قتل کا جشن مناتے ہیں، اس دن اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں۔ یہ فرقہ جو جشن مناتا ہے اور وہ فرقہ جو ماتم مناتا ہے، حقیقت یہ کہ دونوں سنت کی شاہراہ سے ہٹا ہوا ہے، سنت کی شاہراہ سے ہٹا ہوا ہے۔ عاشورہ محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ یہ نصرت اور غلبے کا دن ہے، انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، لہذا اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس